सल्तनत मुगलिया का बानी ज़हीरुद्दीन बाबर था, जो तैमूर ख़ानदान का एक सरदार था। हिंदुस्तान से पहले वो काबिल का हुक्मरान था। 1926 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी के खिलाफ मशहूर ज़माना जंग पानीपत की जंग में बाबर ने अपनी फ़ौज से 10 गुना ताकतवर अफवाज से जंग लड़ी और उन्हें मगलूब कर दिया, क्योंकि बाबर के पास बारूद और तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे, जो तोप की आवाज़ से बिदक कर अपनी ही फ़ौजों को रौंद गए। यूं एक नई सल्तनत का आगाज़ हुआ। उस वक़्त शुमाली हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ आज़ाद हुकूमतें राही थीं। अलावा अज़ीम वो आपस में मारका आरा थे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। बाबर और हुमायूं। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद हुकूमत 1530-1526 में रखी गई थी, और जो एक वस्ती एशियाई हुक्मरान और तुर्क मंगोल फ़ातह अमीर तैमूरी सल्तनत के बानी की नस्ल से था। मुग़ल वस्ती एशिया से तल्लुक़ रखने वाले तुर्क मंगोल नस्ल के तैमूरी ख़ानदान की शाख थे, और इनका बानी बाबर वादी फ़रगाना जदीद दौर का उज़्बेकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाला तैमूरी शहज़ादा था। तैमूर की बराह रास्त औलाद से था, जिसे आम तौर पर मगरबी अक़वाम में तैमरलीन के नाम से जाना जाता है, और चंगेज़ खान की चंगेज़ शहज़ादी से तैमूर की शादी के ज़रिए इनका तल्लुक़ भी चंगेज़ खान से था। वालिद की तरफ से बाबर का तल्लुक़ मंगोल नस्ल के तुर्क नज़ाद बरलास कबीले से था। वस्ती एशिया में अपने आबाई इलाकों से बेदखल होकर बाबर ने अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। उसने खुद को काबिल में कायम किया और फिर दर्रा हैबर के ज़रिए अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में मुसलसल जनूब की तरफ चला आया। बाबर की अफवाज ने 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे दी। जंग से पहले बाबर ने शराब को तर्क करके शराब के बर्तनों को तोड़कर और शराब को कुएं में बहाकर खुदा की रज़ा हासिल की। ताहम उस वक़्त तक सल्तनत दिल्ली तबाह हो रही थी, और ये दरअसल राजपूत कन्फेडरेसी थी, जो मेवाड़ के राणा सांगा की काबिल हुक्मरानी के तहत शुमाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजबूत ताकत थी। इसने बयाना की जंग में बाबर को शिकस्त दी। ताहम खानवा की फैसला कुन जंग में, जो आगरा के करीब लड़ी गई थी, बाबर की तैमूरी फ़ौज ने सांगा की राजपूत फ़ौज को शिकस्त दी। ये जंग हिंदुस्तानी तारीख़ में सबसे फैसला कुन और तारीख़ी लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि इसने अगली 2 सदियों तक शुमाली हिंदुस्तान की किस्मत पर मोहर सबत कर दी। जंग के बाद मुग़ल इक़्तिदार का मरकज़ काबिल के बजाय आगरा बन गया। ताहम जंगों और फ़ौजी मुहिम्मात में मसरूफ़ियत ने नए शहनशाह को हिंदुस्तान में हासिल होने वाले फ़वाइद को मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी। सल्तनत का अदम इस्तेहकाम इसके बेटे हुमायूं के दौर में वाज़ह हुआ, जिसे बागियों ने फ़ारस में जिला वतनी पर मजबूर कर दिया था। सूरी सल्तनत, जिसकी बुनियाद शेरशाह सूरी के दौरे हुकूमत में रखी गई थी, उसने मुस्तक़िल तौर पर मुग़ल हुकूमत में खलल डाला। फ़ारस में हुमायूं की जिला वतनी ने सफ़वी और मुग़ल अदालतों के दरमियान सफ़ारती ताल्लुकात कायम किए, और बाद में बहाली होने पर मुग़ल सल्तनत में फ़ारसी सकाफ़ती असर व रसूख को बढ़ाया। 1555 में फ़ारस से हुमायूं की हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मुग़ल हुकूमत को बहाल किया, लेकिन अगले साल वो एक हादसे में फौत हो गया। अकबर से औरंगज़ेब तक दौरे हुकूमत की बात करें तो हुमायूं और इसकी बीवी हमीदा बानो बेगम के यहाँ उमरकोट किला में पैदा हुआ अकबर आज़म, जो एक फ़ारसी शहज़ादी थी। अकबर बैरम ख़ान के मातहत तख्त नशीन हुआ, जिसने हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत को मुस्तहकम करने में मदद की। जंग और सफारतकारी के ज़रिए अकबर सल्तनत को तमाम सिंधों में फैलाने में कामयाब रहा। दरवाए गोदावरी के शुमाल में तकरीबन पूरे बरसगीर को कंट्रोल किया। इसने अपने साथ वफ़ादार एक नया हुक्मरान तबका तश्कील दिया, एक जदीद इंतज़ामिया और सकाफ़ती तरक्की की हौसला अफजाई की। इसने यूरोपीय तजारती कंपनियों के साथ तजारत में इजाफ़ा किया। हिंदुस्तान ने एक मजबूत
اور مستحکم معیشت تیار کی، جس سے تجارتی توسیع اور اقتصادی ترقی ہوئی۔ اکبر نے ایک نیا مذہب دین الہی، جس میں ایک حکمران فرقے کی مضبوط خصوصیات ہیں، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اندرونی طور پر ایک مستحکم ریاست چھوڑی جو اپنے سنہری دور کے درمیان تھی۔ جہانگیر شہزادہ سلیم اکبر اور اس کی بیوی مریم الزمانی ایک ہندوستانی راجپوت شہزادی کے یہاں پیدا ہوئی۔ سلیم کا نام ہندوستانی صوفی بزرگ حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا، اور اس کی پرورش چشتی کی بیٹی نے کی تھی۔ وہ افیون کا عادی تھا، ریاست کے معاملات کو نظر انداز کرتا تھا اور حریف عدالتی گروہوں کے زیر اثر آیا تھا۔ جہانگیر نے اسلامی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر ہوا کوششیں کر کے خود کو اکبر سے ممتاز کیا۔ اس نے ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اکبر کے مقابلے میں بہت زیادہ مداد معاش مذہبی طور پر سیکھنے والے یا روحانی طور پر اہل افراد کو ٹیکس سے پاک ذاتی زمینی محصولات کی گرانٹس عطا کیں۔ اکبر کے برعکس جہانگیر غیر مسلم مذہبی رہنماؤں، خاص طور پر سکھ گرو ارجن دیو کے ساتھ تنازع میں آئے، جن کی پھانسی مغل سلطنت اور سکھ برادری کے درمیان بہت سے تنازعات سے پیدا ہو گئی۔ شاہ جہاں کو جہانگیر اور اس کی بیوی جگت گوسائی ایک راجپوت شہزادی کے یہاں پیدا ہوئی، اور ان کے دور میں مغل فن تعمیر کے سنہری دور کا آغاز ہو گیا۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغل دربار کی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچی، جس کی مثال تاج محل سے ملتی ہے۔ تاہم عدالت کو برقرار رکھنے کی لاگت آنے والی آمدنی سے زیادہ ہونے لگی۔ ان کے دور کو مغل فن تعمیر کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے نظام شاہی خاندان کا خاتمہ کر کے مغل سلطنت کو دکن تک بڑھایا اور عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا لبرٹ دارا شکو اپنے والد کی بیماری کے نتیجے میں 1658 میں ریجنٹ بن گیا۔ دارا نے اپنے پردادا اکبر کی تقلید کرتے ہوئے ایک ہم آہنگی پر مبنی ہندو مسلم ثقافت کی حمایت کی۔ تاہم اسلامی راسخ العقیدہ کی حمایت کے ساتھ شاہ جہاں کا ایک چھوٹا بیٹا اورنگزیب اس نے تخت پر قبضہ کیا۔ اورنگزیب نے 1659 میں دارا شکو کو شکست دی اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ گرچہ شاہ جہاں اپنی بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اورنگزیب نے شاہ جہاں کو قید کر دیا۔ اورنگزیب نے مغل ریاست کی اسلامی کاری میں اضافے کی نگرانی کی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی حوصلہ افزائی کی، غیر مسلموں پر جزیہ کو بحال کیا اور وفاقی عالمگیری مرتب کیا، جو اسلامی قانون کا مجموعہ ہے۔ اورنگزیب نے سکھ گرو تیغ بہادر کو پھانسی دینے کا حکم بھی دیا، جس کے نتیجے میں سکھ برادری کی عسکریت پسندی ہوئی، اور جنوبی اور مغربی ہندوستان کو فتح کرنے کی اس مہم نے مغلیہ سلطنت کے حجم میں اضافہ کیا، لیکن مغلیہ سلطنت پر اس کا تباہ کن اثر پڑا۔ میتھیو وائٹ کا اندازہ ہے کہ اورنگزیب کی تقریباً 2.5 ملین فوج مغل مراٹھا جنگوں کے درمیان ماری گئی، اور ایک چوتھائی صدی کے دوران 1 لاکھ، جبکہ جنگ زدہ علاقوں میں 20 لاکھ شہری خشک سالی، طاعون اور قحط کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس مہم کا مغل خزانے پر بھی تباہ کن اثر پڑا، اور شہنشاہ کی عدم موجودگی نے شمالی ہندوستان میں گورننس میں شدید زوال کا باعث بن گیا۔ مرہٹوں نے اورنگزیب کی موت کے فوراً بعد شمال کی طرف پھیلنا شروع کر دیا اور دہلی اور بھوپال میں مغلوں کو شکست دی، اور 1758 تک اپنی سلطنت کو پشاور تک بڑھا دیا۔ نمایاں طور پر زیادہ ہندوؤں کو ملازمت دی۔ اپنی سامراجی بیوروکریسی میں اپنے پیش روؤں کی نسبت ہندوؤں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مخالفت کی۔ ان الزامات کے باوجود یہ کہا گیا کہ شہنشاہ اورنگزیب نے غیر مسلموں کے خلاف جابرانہ پالیسیاں نافذ کیں، جس کے نتیجے میں مرہٹوں کی ایک بڑی بغاوت بھی ہوئی۔ اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ اول نے اپنے والد کی مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کر دیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی۔ تاہم 1712 میں اس کی موت کے بعد مغل خاندان افراتفری اور پرتشدد جھگڑوں میں ڈوب گیا۔ اکیلے
1919 میں 4 شہنشاہ یکے بعد دیگر تخت پر براجمان ہوئے۔ ہندوستانی مسلم ذات سے تعلق رکھنے والے شرفاء کے بھائی چارے کی حکمرانی کے تحت شخصیت کے طور پر جو سادات 12 کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے رہنما سید برادران بن گئے۔ محمد شاہ کے دور میں حکومت سلطنت ٹوٹنا شروع ہوئی اور وسطی ہندوستان کا وسیع علاقہ مغلوں سے مراٹھا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جیسا کہ مغلوں نے دکن میں نظام کی آزادی کو دبانے کی کوشش کی، اس نے مرہٹوں کو وسطی اور شمالی ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ نادر شاہ کی دور دراز ہندوستانی مہم، جس نے اس سے قبل مغربی ایشیا، قفقاز اور وسطی ایشیا کے بیشتر حصوں پر ایرانی تسلط دوبارہ قائم کیا تھا، دہلی کی بوری کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور مغل اقتدار اور وقار کی باقیات کو خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کے بہت سے اشرافیہ نے اب اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور خود مختار مملکتیں بنانے کے لیے الگ ہو گئے۔ دریں اثنا مغل سلطنت کے اندر کچھ علاقائی سیاست نے خود کو اور ریاست کو عالمی تنازعات میں شامل کیا، جس کی وجہ سے کرناٹک جنگوں اور بنگال کی جنگ کے دوران صرف شکست اور علاقے کو نقصان پہنچا۔ مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم 1806 سے 1859 نے مغلوں کے زوال کو پلٹانے کی ناکام کوششیں کیں، لیکن بالآخر اسے افغانستان کے امیر احمد شاہ ابدالی کا تحفظ حاصل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 1761 عیسوی میں مراٹھا سلطنت کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی۔ 1771 میں مرہٹوں نے افغانوں کے قبضہ سے دہلی پر دوبارہ قبضہ کیا اور 1784 میں وہ باضابطہ طور پر دہلی میں شہنشاہ کے محافظ بن گئے۔ یہ حالت دوسری اینگلو مراٹھا جنگ تک جاری رہی۔ اس کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی میں مغل خاندان کی محافظ بن گئی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1793 میں سابق مغل صوبہ بنگال بہار کا کنٹرول سنبھال لیا، جب اس نے مقامی حکمرانی کو ختم کر دیا جو 1858 تک جاری رہا، جس سے برصغیر پاک و ہند پر برطانوی نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا۔ 1857 تک سابق المغل ہندوستانی کا کافی حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں تھا۔ 1857-58 کی جنگ میں کرشماتی شکست کے بعد، جس کی اس نے برائے نام قیادت کی، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے معزول کر دیا اور 1858 میں جلا وطن کر دیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے ذریعے برطانوی ولی عہد نے نئے برطانوی راج کی شکل میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر قبضہ علاقوں کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ 1876 میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کی مہارانی کا خطاب سنبھالا۔ زوال کے اسباب کیا تھے؟ ایک صدی کی ترقی اور خوشحالی کے بعد 1707 اور 1720 کے درمیان مغل سلطنت کے تیزی سے زوال کے بارے میں مورخین نے متعدد وضاحتیں پیش کی ہیں۔ مالی لحاظ سے تخت کی جنگ امراء اور ان کے ساتھیوں کو ادا کرنے کے لیے درکار محصولات سے محروم ہو گیا، شہنشاہ نے اختیار کھو دیا، مرہٹوں کے خلاف طویل بے سود جنگوں میں الجھی ہوئی شاہی فوج اپنی جنگی طاقت کھو بیٹھی، آخرکار تخت کنٹرول پر پرتشدد سیاسی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1719 میں شہنشاہ فرخ سیار کی پھانسی کے بعد مقامی مغل نشینوں نے خطے کے اقتدار کو سنبھالا۔ تو یہ تھا جی کہ مختصر سا جیسا مغل سلطنت کا